کل جو مذاکرات کا راؤنڈ ہوا ہے، ٹیکنیکل نیگوسیشنز کا آغاز ہو چکا ہے، دو پاورز کو پاکستان کی ثالثی میں ایک مذاکرات کی میز پر لے کے آنا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اٹس ریمارکیبل اچیومنٹ ڈپلومیسی کی تاریخ میں. میرا خیال ہے یہ باب سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اب دیکھیں، اب جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں 3-4 اہم چیزیں ہیں. ایک تو انسٹیٹیوشنل میکنزمز جو بنے ہیں، جس طرح ہائی لیول کمیٹی بنی ہے جس کو یہ سارے رپورٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ ایک کمیونیکیشن لائن بنائی گئی ہے، بیکاز دیکھیں کیونکہ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ ریئل ٹائم آپس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. پھر دیکھیں ایک وہ جو ہے نا ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا ہے لیبنان کے معاملے پہ، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. تو پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے ایران کو. اور اسی لیے میں نے کہا تھا اس معاہدے کو، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کامنٹس میں اس کو کہا تھا کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر قسم کا معاہدہ ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ چیز خریدتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں تو آپ کو چیز شروع میں دیتے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں پے کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں ایران کو اپ فرنٹ کئی چیزیں مل رہی ہیں، جس میں سے آج ان کے فارن منسٹر نے اعلان بھی کیا 3-4 چیزوں کا کہ ان کو سینکشنز ریلیف جو ہے وہ نہ صرف ان کو پیٹرولیم یا آئل ایکسپورٹ میں ملی ہے، بلکہ وہ کیمیکلز کی جو مصنوعات ہیں ان کی ایکسپورٹس میں بھی ملی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس فنڈ کی بھی بات ہوئی ہے، وہ جو انویسٹمنٹ فنڈ بنے گا $300 بلین کا. ساتھ ہی ساتھ وہ بلاکیڈ بھی ان کا لفٹ جو ہے نا ہو رہا ہے. تو ان کو 3-4 چیزیں جو ان کی شروع کی مطالبات تھے وہ سارے ان کو جو ہے اپ فرنٹ. پھر ان کے ایسٹس بھی انفریز، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ کچھ تو ریلیز ہو گئے ہیں آلریڈی، عباس عراقچی نے کہا. تو دیکھیں یہ سارا کچھ ان کو اپ فرنٹ ملا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں جب بھی نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی تو پھر جو نیوکلیر معاملات ہیں اس پہ ایران کو کچھ کنسیشن بھی دینی ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا آغاز ہوا ہے، بہت مثبت ہوا ہے. جو پہلے ہی دن جو ہے ایک ٹینجیبل پروگریس آپ کو نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اچھی اسپرٹ بھی اس وقت، باوجود اس کے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن دیکھیں میں تو یہ کہتا رہا ہوں پہلے بھی، اور بات بھی یہ ثابت بھی ہوئی ہے حالات و واقعات سے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. ان کو اس کے جو ہے نا اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، اسی سیاق و سباق میں لینا چاہیے. وہ جو ہے وہ اس طرح سے اس پہ امپیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جو امریکہ کی اسٹیٹمنٹس اس پہ ہیں، جو امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ جے ڈی وینس جو ہے جو کہ ادھر موجود تھے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو لبنان پہ جو معاملات ہیں وہ امریکنز بھی چاہیں گے کہ اس کو سمیٹیں. جو ہے نا اسرائیلیز کی تو کوشش ہوگی، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے بھی اس کو سیبوٹاژ کرنے کی پروسیس کو کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے. لیکن اب یہ جو سارے انہوں نے میکنزمز بنائے ہیں، اور جو فیکٹ کہ امریکنز کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو جہاں پہ روکنا بہت اشد ضروری ہوتا ہے وہ وہاں پہ روک بھی سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میڈیٹرز کا رول، جو پاکستان ابھی بھی پاکستان نے اس سے پہلے جتنا زبردست ایک رول ادا کیا ہے، آگے بھی اسی قسم کے رول کی گنجائش ہے، بلکہ وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسینشل ہوگا. اسی طرح قطر بھی ہے. قطر کی یہ اہمیت بھی ہے کہ قطر وہاں پہ خلیجی ممالک کو سب کو ایک قسم کا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک جو ہے وہ بھی ایک فریق تھے اس جنگ میں، ان کے اوپر بھی تو اٹیکس ہوئے ہیں، بلکہ ایران کی طرف سے تو جو پروجیکٹائلز فائر کیے گئے ان کا بڑا حصہ تو ایک خلیجی ممالک پہ گرا. تو اس لیے میں ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت خوشائند ہیں. جو ہے اب ہمیں امید جو رکھنی چاہیے انشاءاللہ، اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. کیونکہ دیکھیں ہم اس کو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف تکنیکی لیول کے مذاکرات نہیں ہیں، اس میں بہت اہم چیزیں بھی، ابھی بہت اہم نقطے بھی ڈیسائیڈ ہونے، خصوصاً نیوکلیر سے ریلیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں یہ 440 کلو گرام جو 60% افزودہ یورینیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2-3 ہزار کلو گرام اور بھی ہے جو 10% کا افزودہ ہے. اس کی بات ٹھیک ہے، اس کا تو ایک نقطے میں ذکر بھی آ گیا اس میمورنڈم میں. لیکن ایک چیز جو بہت ضروری ہوگی وہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن جو ہے اس کا تھوڑا سا ذرا مبہم طور پہ ذکر ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ چاہتا ہے کہ ایک سسپینشن ہو نیوکلیر انریچمنٹ کی. وہ تو 20 سال کے لیے چاہتے تھے، ایران نے کہا 3 سے 5 سال، لیکن معاملہ کہیں بیچ میں ہوگا، اور اس میں بھی شاید ایک کابیات ہوگا کہ ایران کو کچھ اجازت ہوگی تھوڑی سی انریچمنٹ کی فور سویلین نیوکلیر یوز. تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ بہت آگے جو آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات جو ہیں بہت ہی اہم معاملات پہ ڈسکشنز ہوں گی. اس میں ہکپس بھی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سے ہکپس بھی آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اگر دونوں جو فریقین ہیں
ان میں وہ جو ہے ان کی جس طرح سے ولنگنس ہے, جتنا انٹینٹ ہے, تو اس میں انشاءاللہ یہ ان کی کامیابی کے اچھے امکانات ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں بالکل جوہر سلیم صاحب کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پازیٹیوٹی ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, لیکن سٹل ہمیں اس معاملے کی سنجیدگی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ معاملات دونوں طرف جو ایشو ہے وہ کمپلیکس ہے اور دونوں طرف ہی بہت سی پیچیدگیاں بھی انکلوڈ ہیں اور پھر بہت ہی ڈائیورسی سچویشن بھی ہے. بہرحال اب اگر ہم بات کرتے ہیں اسپوائلر کے کردار کی, یعنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں, تو ایک سروے سامنے آیا, ایک پول کے مطابق 92% آف اسرائیلی اس بات پر کنونس ہیں کہ ساری سچویشن میں وننگ پوزیشن ایران کے پاس ہے. اب اگر اسرائیل کی اپنی ڈومیسٹک آڈینس جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہے کہ ونر ایران ہے, تو پھر نیتن یاہو کے پاس پیچھے کوئی کارڈ بچتا نہیں ہے, اس کے بعد یہی بچتا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. اب اس فرسٹریشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مزید جو ہے وہ اسپوائلر کا کردار ادا کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. دیکھیں میں تو یہ کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں, اس سے پہلے بھی کئی چینل اس پہ, کہ دیکھیں داخلی سیاست جو ہے امریکہ کی, داخلی سیاست جو ایران کی ہے, وہاں پہ بھی ہارڈ لائنرز اور ظاہر پریگمیٹسٹ کے درمیان ایک نقطہ نظر کا فرق ہے, جو کہ آیا تھا اس اسٹیٹمنٹ سے بھی, جو کہ سپریم لیڈر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے مجتبیٰ خامنہ ای کی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا ویو پوائنٹ نہیں تھا, جو یہ میرا نقطہ نظر نہیں تھا کہ اس مذاکرات میں ہم جائیں, لیکن میں صدر پزشکیان کے کہنے پہ اس کی اپروول دے رہا ہوں. تو اسی طرح اسرائیل کی جو داخلی سیاست ہے وہ سب سے زیادہ اس پہ امپیکٹ کرے گی, کیونکہ اس میں نیتن یاہو کا اپنا سیاسی مستقبل بھی ہے, کیونکہ نیتن یاہو پہ کرپشن کے کیسز ہیں, ابیوز آف پاور کے کیسز ہیں, وہ تو یہ کانفلکٹ سب جاری رکھتا ہے نا. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے نا وہاں پہ ایمرجنسی ایک امپوزڈ رہتی ہے, اور اس ایمرجنسی کی وجہ سے جوڈیشل پروسیس وہاں پہ رکا ہوا ہے, ورنہ وہ تو جیل بھی جا سکتا ہے جو اس کی حرکتیں رہی ہیں ماضی میں. تو وہ اسی وجہ سے جو ہے نا, اور پھر وہاں پہ جو باقی بھی جو اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ایکسٹریمسٹ ہیں, پھر وہاں پہ اپوزیشن میں بھی بہت سی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں. تو اسرائیل کی بالکل یہ کوشش رہے گی, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خطرہ بھی اس پروسیس کو اسرائیل کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ لیکن تھرو دا اسپینر ان دا ورکس جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں, تو وہ کسی وقت بھی روڈ بلاکس کریٹ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے یہ فریقین کو اس چیز کا احساس بھی ہے, اور یہ آگے بھی جو ہے نا ان کی جس طرح کے انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنے, خاص طور پہ یہ جو ڈی کنفلکشن سیل بنا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو ادراک ہے اس چیز کا کہ آگے مشکلات آئیں گی, اور ان کو ساتھ ساتھ ہی مشکلات سے نمٹنا ہوگا. جوہر سلیم صاحب, ہم ڈی کنفلکٹ انہوں نے سیل بنایا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن چونکہ ہم اسرائیل کے رول کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایکسکلیشن کی جانب بات کر رہے ہیں کہ فرسٹریشن کے عالم میں اسرائیل اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے, لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کے اوپر بہت سا پریشر ہے, انٹرنل پریشر ہے, آگے جو الیکشنز آنے والے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر ہے. تو اگر ایکسکلیشن کی جانب کوئی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے تو آپ کے خیال سے امریکہ کی ہی جانب سے اسرائیل کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے مشکلات تو اسرائیل پیدا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے ان مذاکرات میں, وہ دوبارہ سے کوئی لیبنان پہ کوئی بڑی چیز کر دے یا کوئی اور ایسا اٹیک کر دے, کیونکہ دیکھیں اسرائیل تو فریق تھا نا اس جنگ میں, بلکہ سب سے بڑا فریق تھا کیونکہ شروع ہی انہوں نے کروائی ہے, مذاکرات میں تو وہ شامل نہیں ہے. تو ان کا جو بوجھ ہے وہ امریکہ کو ہی اٹھانا ہے, اور وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. امریکہ has to carry them along ان مذاکرات میں, کیونکہ وہ مذاکرات میں خود تو نہیں ہے لیکن فریق تو ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ایسے ایکشنز کے جس سے اسرائیل کو مشکل پیدا ہو جائے, میرے نزدیک وہ تو تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے. زیادہ جو جس چیز کے امکان ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے ایسے ایکشنز جس سے امریکہ کو پریشانی ہو جائے, یہ پروسیس خطرے میں پڑ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ایک فیکٹر شام والا بھی ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے؟ احمد شرح کے تھرو جو ہیں وہ ٹرمپ حزب اللہ کو کنٹرول کرا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ 2 بار یہ بات کر بھی سکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب سے وہاں پر جو گورنمنٹ ختم ہوئی وہاں پر بشار الاسد کی, اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ان کے سینکشنز ریلیز ہوئی, وہاں پر ان کے جو ایسڈز ہیں وہ انفریز ہوئے, اور اس کے بعد ٹرمپ کے معاملات ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں. تو اب بھی انہوں نے ایک اندیا تو دیا کہ وہ ان کے تھرو اس کو بالکل کریں گے, جو حزب اللہ ہے ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر وہاں سے دوسری جانب اگر ٹرمپ خود ڈیل کریں اسرائیل کو, نیتن یاہو کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ناظرین کو دوستی میں بدلنے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان کے سر جاتا ہے، جس کا اعتراف کئی بار سپر پاور امریکہ بھی کر چکا ہے اور ان کے صدور بھی کر چکے ہیں. پھر ایرانی قیادت بھی بہت بار یہ اعتراف کر چکی ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں پوری دنیا کے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں جس کو تمام ممالک کا اعتماد حاصل ہے، اور پاکستان نے بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کیا اس سارے پروسیس میں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کے ثمرات ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہ عالمی قوتیں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئیں اور کل پہلی بیٹھک لگی، راؤنڈز آف ٹاک ہوا، جس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ اب جو ہیں وہ ٹیکنیکل نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی. اس کے بعد اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور اس حوالے سے اب یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسرائیل اس میں کوئی اسپوائلر کا کردار ادا نہ کرے اور جو یہ مذاکرات ہیں یہ ڈی ریل نہ ہوں. لیکن پھر بھی جو ایرانی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ لبنان والا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے اور اس پر جو ہے وہ امریکہ کو یقین دہانی کروانی ہوگی. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، 14 نکات ہیں جن پر بڑے تفصیل سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی اور پھر آگے سارے فریم ورک کے تحت اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا. اسی سلسلے میں سما کی خصوصی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. ہم پل پل بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی تجزیے اور تبصرے بھی جو ہے نا وہ ہم شامل کر رہے ہیں. تو اسلام آباد ایکارڈ کے بعد سب سے بڑی پیش رفت کل برگن اسٹاک میں ہوئی، جہاں پر مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، ٹیکنیکل نیگوسیشنز کا آغاز کر دیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ورکنگ گروپس بنائے جائیں گے اور ٹیکنیکل نیگوسیشنز کی جائیں گی.